الیکشن کمیشن کا آرڈر اور اس کے اوپر ممکنہ جو اثرات مرتب ہو سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، قانون کی نظر میں کیا ممکنہ اثرات ہو سکتے ہیں؟ جو آپ نے اسٹیٹمنٹس بتائی ہیں نا جی نواز شریف صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان کی، پہلے میں ان سے صرف ایک بات کر کے تو پھر آگے آپ کی بات پہ آگے چلوں گا. دیکھیں، کسی جگہ اس الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی فائنڈنگز میں نہیں کہا کہ یہ جو پیسے آئے ہیں باہر سے آئے ہیں یا ادھر سے آئے ہیں یا لوکل آئے ہیں یا ممنوعہ فنڈنگ آئی ہے، یہ پیسے اٹھا کر کے عمران خان نے اس کا پلازا بنا لیا، امبیزلمنٹ کر دی. یہ پیسے اٹھائے جا کر کے بنی گالہ کا محل بنا دیا، کوٹھی بنا دی، یا کوئی اس طرح کی استعمال میں لے آئے. استعمال کہیں الیکشن کمیشن کے اس 70 پیج کے صفحے میں کہیں لکھا ہے کہ اس پیسے کا استعمال کیا کیا؟ نہیں، کہیں نہیں لکھا. تو پھر کچھ بھی نہیں نا لکھا. میں اسی پہ آ رہا ہوں نا. جب آپ کے پاس یہ الزام جب لگاتے ہیں کہ فلاں بندے نے چوری کی ہے، ڈاکہ لگایا ہے، تو چوری اور ڈاکے میں اور ایک اللیگل اور لا کی وائلیشن میں ایک ارریگولر اماؤنٹ کی ریسیونگ ہے. اب یہاں فرق ہے، آپ ایک چیز دیکھیں گے اس میں فرق ہے. اس کو تھوڑا سا واضح میں کر دوں. امبیزلمنٹ ہوگی تو چوری اور ڈاکہ کی بات آپ کریں گے نا، اماؤنٹ کی. یہاں یہ چیز ہوئی ہے مثلا جس میں میجر پورشن آیا ہے، آپ اگر دیکھیں گے وہ یہ آیا ہے کہ پی ٹی آئی یو ایس اے جو ہے، پی ٹی آئی یو ایس اے نے اپنی، چونکہ پولیٹیکل پارٹی تو بنا نہیں سکتی تھی، انہوں نے اپنی ایک کمپنی رجسٹر کرا لی. اسی طرح پی ٹی آئی کینیڈا نے اپنی کمپنی رجسٹر کرا لی پی ٹی آئی کے نام سے. پی ٹی آئی یو کے نے اپنی کمپنی رجسٹر کرا لی، ان کے ورکرز نے، ہمارے پاکستانیوں نے ہی. وہ ایک نامناسب طریقہ کار تھا. اس کے اپنے پی ٹی آئی کے ورکرز نے پیسے اکٹھے کیے، چیئرمین کی آتھورائزیشن کے بغیر پی ٹی آئی کمپنی کے طور پر ان لوگوں نے اپنے تئیں بنا لی. اپنے ورکر سارے اکٹھے ہوئے جو ڈیول نیشنل ہیں، پاکستانی نیشنل نہیں تھی، نہیں، اس میں کے لیے آتھورائزیشن کی ضرورت ہی نہیں. اور جو اکاؤنٹ سبمٹ کرائے 2013 سے 18 جو 5 سال میں اسٹیٹمنٹ انہوں نے سائن کی عمران خان نے، وہ بھی انہوں نے سائن نہیں کیا. میں اس کو کلیریفائی کر دوں نا، پھر آپ کے سوال کا جواب میں پھر آؤں گا، کیونکہ میں ایک بات کو کلیریفائی کر دوں پھر آپ کے سوال کا سوال سے جواب، جو آپ کا سوال بنے گا اس میں جواب دوں. جو میجر پورشن وہاں سے آیا ہے، جو اس ساری ممنوعہ فنڈنگ کا میجر پورشن ہے، وہ ان 3 کمپنیوں کا ہے. اب لا کے مطابق، پاکستانی لا کے مطابق، پولیٹیکل آرڈر 2002 ہو یا الیکشن ایکٹ 2017 ہو، کہ یہ بھی ممنوعہ فنڈنگ میں آئے گی کہ کوئی بھی اماؤنٹ، ایون پاکستانیوں نے یا ایون پاکستان میں بیٹھ کے بھی جن لوگوں نے ڈومیسٹک کمپنی سے لی ہے یا باہر کی کسی کمپنی سے لی ہے، بقول الیکشن کمیشن کے یہ نہیں لینی چاہیے تھی. ان کو طریقہ کار یہ ہونا چاہیے تھا. یہ الیکشن کمیشن کا بقول ہے یا سر یہ آرڈر ہے پولیٹیکل پارٹیز کا؟ کیونکہ میرے پاس آرڈر کی کاپی ہے. میں دونوں بات کر رہا ہوں نا. میں کہہ رہا ہوں الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے، انہوں نے جو فائنڈنگز دی ہیں، شوکاز نوٹس دیا ہے، اور اس کے اوپر جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 ہے. آرٹیکل 6 کی سب کلاس 3 کہتی ہے اینی کنٹریبیوشن میڈ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بائی اینی فارن گورنمنٹ، ملٹی نیشنل اور ڈومیسٹکلی انکارپوریٹڈ پبلک اور پرائیویٹ کمپنی، فرم، ٹریڈ اور پروفیشنل ایسوسیشن، یہ ساری اس کے اندر ممنوع میں اور فارن میں کور. میں اسی کو، تو یہ ساری اس میں آئی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے کھاتے میں. ندیم صاحب وہی بات کروں نا. اب اس میں فرق ہے. ایک ہے امبیزلڈ اماؤنٹ، کوئی پیسے آپ کے پاس امانتاً رکھائے گئے، آپ چوری کر کے بھاگ کے لے گئے ہیں، یہ ہے امبیزلمنٹ، امانت میں خیانت. ایک فرق ہے. ایک ہے کہ قانونی طریقہ کار جو ہونا چاہیے تھا کہ ایک بندے نے بجائے اس بات کے، یہ اگنورینس آف لا ہے، یہ ارریگولیرٹی ہے. یہ آپ عدالت میں ثابت کریے گا سر، یہ عدالت میں ثابت کریے گا کیونکہ یہ غلط طریقے سے تو آئی ہے. میں آپ کو یہ اس کا واضح کر دوں. فرق یہ ہے کہ جب آپ کسی کو چور اور ڈاکو کہتے ہو تو چوری اور ڈاکو کی ڈیفینیشن پڑھ لو. ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک ورکر نے اپنی ذات سے، اپنی جیب سے پیسے دینے کی بجائے ایک کمپنی کے ذریعے، اپنی کمپنی کے ذریعے پیسے دے دیے. دیٹ از این ارریگولرٹی.